58 سورہ مجادلہ مدینہ میں اتاری گئی۔ اس میں 22 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پتی کے بارے میں بحث اور تکرار کر رہی تھی اور اللہ کی اور اپنا شکوہ شکایت کیے جا رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کے سوال جواب کو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، ایسا کہہ دینے سے وہ عورتیں کچھ ان کی سچ مچ ماں نہیں بن جاتیں۔ ماں تو وہی ہو سکتی ہے جس نے انہیں جنم دیا ہو۔ ایسے لوگ بیکار بات منہ سے کہتے ہیں، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا اور اپرادھ کو چھما کر دینے والا ہے۔ اور جو کوئی اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے وہ پلٹ جانا چاہیں، تب سماگم کرنے سے پہلے ایک گردن آزاد کرنی ہوگی، یا اس لیے کہ تمہیں نصیحت اور تاکید ہو، اور تم جو کام کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ بس جس آدمی سے یا نہ ہو سکے تو پھر وہ اپنی پتنی کو چھونے سے پہلے 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، اور جس کسی سے یا بھی نہ ہو سکے تو 60 غریب اور محتاجوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ آدیش اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا ایمان قائم رہے، کیونکہ یہ سرحدیں اللہ کی قائم کی ہوئی ہیں۔ انکار کرنے والوں کے لیے دکھدائی عذاب اللہ کی اور سے دی جانے والی سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ویرودھ کرتے ہیں، وہ اسی طرح رسوائی اور ذلت میں ڈالے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگوں کو اپمانت کیا گیا۔ ہم نے صاف صاف آیتیں اتار دیں، اب جو تمہاری بات نہیں مانیں گے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کرے گا، جو کچھ انہوں نے کرم کیے ہوں گے اللہ ان سب کی خبر ان کو دے گا۔ اللہ نے ان کے سارے کرموں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، مگر یہ اسے بھول چکے تھے، اور اللہ تو ہر چیز پر خود آپ ہی گواہ موجود ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کوئی بھی مشورہ 3 آدمیوں میں ہو تو وہاں ان میں اللہ چوتھا موجود ہوتا ہے، اور کہیں 5 میں بات چیت ہو رہی ہو تو ان میں چھٹا موجود ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ ان سے زیادہ۔ جو لوگ چاہیں جتنے ہوں جہاں ہوں، اللہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں چوری چھپے کانافوسی کرنے سے منع کیا گیا؟ جس بات سے انہیں روکا گیا تھا وہی کام کرتے ہیں۔ گناہ، بغاوت اور رسول کی نافرمانی پر خفیہ یوجناؤں کے چرچے کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ کو دبی زبان سے سلام کرتے ہیں، ایسے شبدوں میں جن کا استعمال اللہ نے آپ کے لیے نہیں فرمایا۔ یہ حرکت کرنے پر دل ہی دل میں یوں کہتے ہیں، ہماری ایسی چھپی بات پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ جہنم میں جب یہ داخل کیے جائیں گے تب ان کا حساب چکتا ہو جائے گا، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں صلاح مشورہ کرو تب اس میں کسی گناہ، زیادتی، بغاوت، وদ্রোہ اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں تمہیں کسی مشورے میں بھاگ نہیں لینا چاہیے، البتہ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں بھاگ لینے کے لیے جو مشورہ ہو اس میں شامل ہو سکتے ہو، اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو جس کے سامنے تمہیں اکٹھا جمع کیا جائے گا۔ ایمان والوں کے خلاف کانافوسی والی مجلس شیطان کا چکر ہے۔
تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں ڈال دے، جبکہ کسی چیز میں بھی اللہ کے حکم کے بغیر ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اے ایمان والوں، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسرے آنے والوں کو جگہ دینے کے لیے کشادگی کرو، تب اس حکم کا تم پالن کرو، اللہ تمہارے دلوں میں کشادگی پیدا فرما دے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ مجلس برخاست ہے، تب اٹھنا شروع کرو، تم میں سے ایسے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات اللہ بلند فرمائے گا، اور تمہارے سب کاموں کی اللہ کو اچھی طرح خبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی راز کی بات کہنا چاہو، تب حاضر ہونے سے پہلے کچھ صدقہ کرو، یا تمہارے لیے بہتر ہے اور اس سے صاف ستھرا پن حاصل ہوگا، اور یدی تمہارے پاس صدقہ دینے کی گنجائش نہ ہو تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے؟ اب ایکانت میں راز کی بات کہنے کے لیے پہلے تمہیں صدقہ کرنا ہوگا، پھر اگر تم سے یا نہ ہو سکے تو اللہ نے تم کو معاف کر دیا، بس نماز کو برابر قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے رہنا، تمہارے سب کرموں کی اللہ کو خبر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں کے دوست بنے ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہوا؟ دراصل وہ نہ تم میں سے رہے نہ ان کے ہوئے، اور جان بوجھ کر جھوٹ پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، بھیانک سزا تیار کر رکھا ہے۔ یہ لوگ بہت ہی برا کام کرنے لگے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں اور اپنے بچاؤ کی ڈھال بنا رکھی ہے، دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا سبب بنتے ہیں، ان پر ایسا عذاب آئے گا جو ان کو اپمانت کر ڈالے گا۔ اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور اولاد کچھ کام آنے والے نہیں، یہ لوگ آگ میں جا پڑیں گے اور اسی میں ہمیشہ کو انہیں رہنا ہوگا۔ جس دن اللہ ان کو زندہ کر کے اکٹھا کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں، اور اس خیال میں ہیں کہ ان کی چال بازی کامیاب ہوگی، ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ پکے جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر کے اللہ کا ذکر بھی بھلا دیا، اب یہ لوگ شیطان کی ٹولی بن چکے ہیں۔ یاد رکھو کہ شیطان کی ٹولی نقصان میں رہے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وروध کرتے ہیں، ایسے لوگ بہت ذلیل، اپمانت ہوں گے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، اللہ بڑا ہی طاقت والا اور زبردست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی قوم نہ پائیں گے جو ایک طرف اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور دوسری طرف ان لوگوں سے دوستی بھی قائم رکھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ ایمان والے ہرگز اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھیں گے، چاہے ان کے باپ، بیٹے، بھائی اور ان کے گھرانے کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا اور اپنے روحانی فیض سے ان کی تائید فرمائی، اور وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ لوگ سدا کے لیے رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ لوگ اللہ کے لشکر ہیں، اور ساودھان ہو جاؤ کہ اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے۔